آج ہمارا جو تصوف کا پروگرام چل رہا ہے کتاب محسن بزبان محسن سے بات ہماری یہاں تک مکمل ہوئی تھی پچھلے بیان میں، جو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی اس کرامت کا ذکر ہوا تھا کہ جس دلہا کو زندہ کر کے انہوں نے وہ جو ڈوبی ہوئی ناؤ تھی، جو کشتی تھی، جس کو 12 سال کے بعد انہوں نے دریا سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے اوپر وہ کشتی جو ان سی یہ دریا سے باہر نکال دی، اور 12 سال پہلے جو شخص اس کشتی میں جو دلہا اپنی بارات کے ساتھ آ رہا تھا، وہ جو ڈوب کر مر چکا تھا، آپ کی کرامت اور آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا فرمائی اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو اب رہا آگے ہم چلتے ہیں کہ وہ جو بیڑا تھا یا وہ جو کشتی تھی جس کو حضور غوث اعظم نے 12 سال کے بعد اپنی اسی کیفیت میں، جس کیفیت میں وہ ڈوبی تھی، جس حالت میں، اسی حالت میں اس کو باہر نکالا، جس کا بیان پچھلے لیکچر کے اندر بڑا تفصیل سے گزرا تھا۔ تو وہ جو کشتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آج بھی بغداد شریف کے قریب دجلہ کنارے سفینہ نامی ایک بستی میں موجود ہے۔ وہ سفینہ، وہ کشتی، وہ ناؤ، وہ بیڑا آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بغداد شریف میں دجلہ کنارے وہ سفینہ نامی ایک بستی میں وہ کشتی آج بھی موجود ہے۔ اور میں نے اپنی کتاب میں یہ حوالہ دیا ہے کہ شیخ القرآن فیض احمد اویسی صاحب، ان کی ایک کتاب ہے بڑیا کا بیڑا، انہوں نے اس کتاب میں ماہنامہ رضائے مصطفیٰ اور شمارہ محرم الحرام 1394 سن ہجری کے حوالے سے انہوں نے حاجی بہادر علی امام مسجد کانا ضلع لاہور کا حلفیہ بیان نقل فرمایا جن سے انہوں نے، وہ شیخ القرآن فیض احمد اویسی صاحب، ان کا حلفیہ بیان اپنا وہ لکھتے ہیں اور ماہنامہ رضائے مصطفیٰ کا وہ حوالہ دیتے ہیں جن سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف کے قریب دجلہ کنارے، دریائے دجلہ کے کنارے ایک سفینہ نامی بستی ہے جس میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ سفینہ دیکھا ہے۔ اور میں جو آپ کو حوالے دے رہا ہوں وہ دو ہی ہو گئے تقریباً، ماہنامہ رضائے مصطفیٰ اور شیخ القرآن علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب بڑیا کا بیڑا کے اندر یہ بات لکھی کہ وہ سفینہ جس کو حضور غوث اعظم نے اپنی زندگی مبارک میں 12 سال پہلے وہ جس حالت میں ڈوبا تھا، اس کو دوبارہ سے دریا سے اسی حالت میں باہر نکالا، اور آپ کی دعا اور کرامت سے اللہ تعالیٰ نے اس دلہا کو زندہ فرمایا جن سے۔ تو وہ انہوں نے ان کا حلفیہ بیان لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بغداد شریف کے کنارے قریب دجلہ کے کنارے وہ ایک سفینہ نامی بستی میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ سفینہ دیکھا ہے، جو آج بھی لوہے کے جنگلے میں ٹین کی چھت کے نیچے محفوظ ہے۔ اب یہ تحریر میرا اپنا ذاتی خیال ہے کچھ نہیں تو 50-60 سال پرانی یہ تحریر ہوگی جو انہوں نے لکھی ہے رضائے مصطفیٰ والوں نے، یا یہ علامہ فیض احمد اویسی صاحب نے جن سے۔ اچھا، مگر وہ سفینہ نامی بستی کیونکہ 15-20 سال پہلے جو امریکہ نے وہاں پر عراق کے اندر ایک ظالمانہ کارروائی کرتے ہوئے جو وہاں پر تباہی مچائی، وہ جب میرا بغداد شریف میں آج سے کم و بیش 12 سال پہلے پہلی مرتبہ میرا جانا ہوا، تو بغداد شریف کی ہر عمارت اس کی گواہی دیتی تھی کہ وہاں پر عمارتیں ٹوٹی ہوئی تھیں، اور وہ جو
بمباری کی گئی تھی اس کے نشانات موجود تھے. معلوم نہیں وہ سفینہ کہاں گیا، دوبارہ وہ کسی کو نظر آیا یا نہیں آیا. مگر اس کے بعد پھر بندہ ناچیز کو اس کی تصدیق ایک اور بزرگ جنہوں نے 11 مرتبہ حج کرنے کی سعادت حاصل کی، اور وہ 90 سالہ بزرگ محمد حافظ محمد اکبر ولد میاں علی محمد، جو کہ کانے کے اندر ایک جامعہ صدیقیہ انوار مدینہ کے محتمم اعلیٰ جون سے وہ تھے، ان سے بھی حاصل ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے میاں رحمت علی گھانگ شریف والوں، ان کے ایک رفیق خاص تھے گھانگ شریف والوں کے، میاں رحمت علی صاحب کے بہت رفیق خاص تھے، بلکہ مرید خاص تھے حاجی بہادر علی المعروف میاں رحمت علی کا درویش. ان کو مشہور وہ میاں رحمت علی کے درویش کے نام سے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی زبانی جون سے سنے کہ وہ بذات خود اپنی آنکھوں سے بغداد شریف کے قریب اس سفینے کی زیارت کر کے آئے ہیں. یہ بات. اور پھر ایک اور صاحب مجھے ملے، ان کا ذکر اس کتاب کے اندر تو نہیں ہے، وہ چند سال پہلے مجھے ملے. انہوں نے بھی ہمارے غالباً وہ مجھے ملے یا ہمارے ایک دوست کو، انہوں نے بھی ہمیں یہ بات بتائی کہ وہ بھی بغداد شریف کے اندر کے قریب ہی ایک بستی کے اندر اس سفینے کی زیارت کر کر آئے ہیں، اس کشتی کی. وہ کشتی آج بھی وہاں پر بغداد شریف کے نزدیک ایک بستی ہے جس کے اندر وہ سفینہ آج بھی لوگوں نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. بہرحال وہ کشتی جون سی ہے وہ اب اس وقت، جبکہ آج کی تاریخ میں، آج غالباً کیا تاریخ ہے، 8 جون 2022، تو آج کی تاریخ میں وہ سفینہ موجود ہے یا نہیں ہے. مگر یہ اب سے چند سال پہلے تک، اور ہو سکتا ہے وہ سفینہ آج بھی موجود ہو اپنی جگہ پر، مگر اب سے چند سال پہلے تک یہ جو میں نے آپ کو ایک تو فیض احمد اویسی صاحب کی کتاب بڑھیا کا بیڑا اور ماہنامہ رضائے مصطفیٰ کا حوالہ دیا کہ اس سفینے کو لوگوں نے ابھی تک رکھا ہوا تھا کہ لوگ برکت کے لیے جاتے تھے یا اس سفینے کو ایک دیکھنے کی خواہش کے لیے جاتے تھے، جس سفینے کو جو ان سے جس کشتی کو حضور غوث اعظم نے 12 سال کے بعد اپنی اسی حالت کے اندر دوبارہ دریا سے اسی دلہا کے ساتھ جو 12 سال پہلے ڈوب کر مر گیا تھا اس کو زندہ کیا اور اس کشتی کو اسی حالت میں باہر نکالا، تو وہ کشتی آج بھی وہاں پر موجود ہے. اور یہ جو حاجی بہادر علی ولد باغ علی صاحب، یہ جن کا میں نے حوالہ دیا، یہ اپنے پیر و مرشد میاں رحمت علی صاحب کی محبت میں ان کو فنا فی الشیخ کا مرتبہ حاصل تھا. لوگ ان کو فنا فی المرشد کہتے تھے، اسی لیے ان کو میاں رحمت علی کا درویش کہا جاتا تھا. انہوں نے، ان کی محبت یہ تھی جن کا میں نے حوالہ دیا کہ یہ بھی اس سفینے کو دیکھ کر آئے ہیں بغداد شریف میں، کہ گھانگ شریف آنے والے جو لوگ تھے انہوں نے ان کے لیے اس دور میں جگہ جگہ پر پانی کے کنویں کھدوائے تاکہ جو لوگ وہاں پر آتے ہیں وہ ان کو کوئی مشکل نہ ہو. میاں رحمت صاحب کے، رحمت علی صاحب کے جو مزار کے اوپر، تو پھر میاں رحمت علی کے نام سے ایک مسجد بھی بنوائی، اسی کے صحن میں وہ آج آرام فرمائے.